بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 182 ہے اور آج کا عنوان ہے اجرت لینے کے سب سے زیادہ حقدار۔ روایت سماعت کیجیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نفرا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا بماء فیہ لذیغ او سلیم فعرض لهم رجل من اہل الماء فقال هل فیکم من راق ان فی الماء لذیغا او سلیما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاة فبرئ فجاء بشاة إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله رواه البخاري۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کا پانی کے گھاٹ کے پاس سے گزر ہوا تو وہاں ایک آدمی تھا جسے بچھو یا سانپ نے ڈس لیا تھا۔ اس پانی پر آباد لوگوں میں سے ایک آدمی آیا، پھر اس نے کہا کیا تم میں کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہے، کیونکہ ہماری آبادی میں ایک آدمی ہے جسے بچھو یا سانپ نے ڈس لیا ہے۔ ان صحابہ کرام میں سے ایک آدمی چل پڑے اور کچھ بکریوں کے عوض اس پر سورہ فاتحہ پڑھی، چنانچہ وہ شخص شفا یاب ہو گیا۔ پھر وہ بکریاں لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس آئے تو انہوں نے اسے ناپسند کیا اور کہا کہ کیا تم نے اللہ کی کتاب پر اجرت لے لی؟ حتیٰ کہ وہ مدینہ پہنچ گئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کی کتاب پر اجرت لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز پر تم اجرت لینے کے سب سے زیادہ حقدار ہو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے تم نے ٹھیک کیا، تقسیم کرو اور اپنے ساتھ میرا بھی حصہ مقرر کرو۔ اللہ، اس حدیث میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا پانی کے گھاٹ کے پاس سے گزر ہوا تو وہاں ایک آدمی تھا جسے بچھو یا سانپ نے ڈس لیا تھا۔ دوسری بات، اس پانی پر آباد لوگوں میں سے ایک آدمی آیا اور کہا۔ تیسری بات، کیا تم میں کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہے، جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، کیونکہ ہماری آبادی میں ایک آدمی ہے جسے بچھو یا سانپ نے ڈس لیا ہے۔ چوتھی بات، ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک صحابی گئے اور کچھ بکریوں کے عوض اس پر سورہ فاتحہ پڑھی، چنانچہ وہ شخص شفا یاب ہو گیا اور بکریاں لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس آئے تو انہوں نے اسے ناپسند کیا اور کہا کیا تم نے اللہ کی کتاب پر اجرت لے لی؟ پانچویں بات، حتیٰ کہ وہ مدینہ پہنچ گئے تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس نے اللہ کی کتاب پر اجرت لی ہے۔ چھٹی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس چیز پر تم اجرت لینے کے سب سے زیادہ حقدار ہو وہ اللہ کی کتاب۔ ساتویں بات، اور ایک دوسری حدیث میں ہے تم نے ٹھیک کیا، تقسیم کرو اور اپنے ساتھ میرا بھی حصہ مقرر کرو۔ بزرگان محترم، پچھلی حدیث میں گزری اور یہ حدیث بھی ہے، ظاہر بات ہے کہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اجازت دی۔ موقع کے لحاظ سے کچھ اہم ترین باتیں ہوتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو دم جھاڑ یعنی جھاڑ پھونک کرنے کی صورت اختیار کرتے ہیں لیکن قوم کو دھوکہ دیتے ہیں، شعبہ دبازی کرتے ہیں، الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، شریعت سے ہٹ کر جھاڑ پھونک کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایسی صورت میں قرآن مجید کا غلط استعمال نہیں کیا جا سکتا اور اس کو بیس بنا کر دولت بٹوری نہیں لا سکتے۔ ہاں، کچھ ایسے مواقع ہیں کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے زبان میں اثر دی، قرآن مجید اس پڑھا اور اس کے نتیجے میں لوگوں نے اس کی کچھ چیز پیش کر دی اور وہ لے آیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے، ایک صحابی گئے ایک گھاٹ پر، وہاں دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کو سانپ یا بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ لوگوں نے خود پیشکش کی، ایسا نہیں کہ کوئی پیشہ ور معاملہ تھا، اس کو پیشے کے طور پر اختیار کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ہے جس کو جو ہے سانپ نے کاٹ لیا ہے، بچھو نے کاٹ لیا ہے، تو انہوں نے وہاں سورہ فاتحہ پڑھی اور وہ شفا یاب ہو گیا الحمدللہ۔ ظاہر بات ہے کہ لوگوں نے بکریاں ان کو پیش کی کہ یہ بکریاں تمہارے لیے ہیں، وہ ساتھیوں کے پاس لے کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قصہ بیان کیا۔ کچھ کو ناپسند ہوا کہ اچھا نہیں لگا، کچھ صحابہ تھے جن کو اچھا لگا، انہوں نے لے لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات پیش کی گئی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس چیز پر تم اجرت لینے کے سب سے زیادہ حقدار ہو وہ اللہ کی کتاب ہے۔
اللہ کی کتاب کے مقابل پر چلتی جا سکتی ہے، یہ قیمتی کتاب ہے۔ اور دوسری حدیث میں یہ بات بتائی گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کی، کہا کہ تم نے ٹھیک کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ تقسیم کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ میرے اپنے ساتھ میرا بھی حصہ مقرر کرو۔ ان امور میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایسے کاموں میں جھاڑ پھونک وغیرہ میں کسی مخلوق خدا کا حق ضائع نہ ہو، کسی کا حق مارا نہ جائے، کسی کا استحصال نہ کیا جائے، کسی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے، اور جو طریقہ کار ہے اس میں سنت سے ہٹ کر کوئی کام نہ کیا جائے۔ ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔